کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے. شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب ما جاء في شيب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین اور شمائل ترمذی کے درس میں بیٹھنے والے ساتھیوں، بھائی اور بہنوں، یہ آج سے الحمدللہ 5واں باب شروع ہو رہا ہے. 4 باب اس سے پہلے ختم ہو چکے ہیں. یہ 5واں باب شروع ہے اور یہ 5ویں باب میں جو کچھ امام ترمذی بیان کریں گے وہ کہتے ہیں امام ترمذی باب ما جاء فی شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑھاپے کا تذکرہ. شیب کہتے ہیں درازی عمر کی بنا پر آدمی کے بال پک جائیں، سفید ہو جائیں، اعضاء کمزور ہو جائیں، جسمانی کیفیت اور حیت بدل جائے، اسی چیز کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں شیب اور شیبہ. نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہی تھے، بشر تھے، تو آپ کے جسمانی اور خلقی جو پیدائشی چیزیں تھیں تمام انسانوں کی طرح اس کے اندر بھی تبدیلی آنی تھی، فطری چیز تھی، تبدیلی آنی چاہیے تھی، اور ان میں ایک بڑھاپا ہے. تو نبی علیہ السلام کے بڑھاپے اور آپ کے بالوں میں کیا، اور انسان کے بڑھاپے کی سب سے پہلی بڑی نشانی سفید بالوں کا سفید ہونا ہوتا ہے. اس لیے اس میں چند حدیثیں اس باب میں مصنف علیہ الرحمہ نقل کر رہے ہیں جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بالوں کے پکنے، سفید ہونے کا تذکرہ ہوگا. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنے بال مبارک میں خضاب لگایا یا نہیں لگایا، یہ 2 باتیں بیان کی جائیں گی. پہلی حدیث ہے، امام ترمذی کہتے ہیں حدثنا
حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا حمام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك هل خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ ذلك انما كان شيبا في صدغيه ولكن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خضب بالحناء والکتم. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پہلی حدیث اس باب میں نقل کر رہے ہیں اور راوی تقریباً سب گزر چکے ہیں. محمد ابن بشار جن کو بندار کہتے تھے، یعنی حافظ، امام حافظ الحدیث تھے. قال اخبرنا ابو داؤد، کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو داؤد نے. کون ہو گئے ابو داؤد؟ ہاں، نام یاد رکھیں. دو ابو داؤد آتے ہیں اور دونوں محدث ہیں. ایک صاحب سنن ہیں اور ایک صاحب مسند. یہ فرق یاد رکھنا. ایک ہیں سلیمان ابن اشعث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، جو صاحب سنن ہے، سنن ابی داؤد علیہ، جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. امام ابو داؤد صاحب سنن. دوسرے جو ہیں ابو داؤد الطیالسی ہیں، اور وہ کون تھے؟ ابو داؤد السجستانی، سجستان. اور یہ کون ہے؟ ابو داؤد الطیالسی، طیالسی. ان کا نام بھی سلیمان ہے. وہ سلیمان ابن اشعث ہیں. یہ سلیمان بن داؤد ابن الجارود، ابن الجارود ہیں. اور یہ ان سے مقدم ہے، یعنی یہ امام ابو داؤد جو تھے امام بخاری کے استادوں کے استاد. یہ ان کا یعنی یہ عمر میں طبقے میں بڑے ہیں. یہ لوگ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے طبقے کے ہیں. انہوں نے مسند لکھی ہے، اس لیے ان کو صاحب المسند کہا جاتا ہے. ایک ہیں صاحب السنن اور دوسرے ہیں صاحب المسند. قال اخبرنا حمام، یہ روایت کرتے ہیں حمام ابن منبہ، حمام ابن منبہ سے. ان کے ایک بھائی تھے وہب بن منبہ، دونوں. ان قتادہ تھا، اور یہ روایت کرتے قتادہ ابن دعامہ، مشہور تابعی قتادہ ابن دعامہ، اپنے وقت کے امام، محدث، مفسر. قتادہ ابن دعامہ یہ تابعی ہے. کہتے ہیں قلت لانس بن مالک، میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا پوچھا؟ حل خضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی علیہ السلام نے اپنے بالوں میں خضاب استعمال کیا تھا؟ اپنے بالوں میں خضاب لگایا تھا؟ سوال تھا. قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا لم یبلغ ذالک،
ایک جملہ ہے، اس کو یاد سمجھنا ہے. لم یبلغ ذالک، آپ کے بال اس لائق، اتنا اس درجے کے نہیں پہنچے تھے کہ آپ کو خضاب لگانے کی ضرورت پڑے. کیا مطلب؟ آپ کے بال سفید نہیں ہوئے تھے. خضاب کب لگاتا ہے؟ جب بال سفید ہو جائیں. لم یبلغ، نبی علیہ السلام کے بال وہاں تک پہنچے ہی نہیں تھے. یعنی آپ کو خضاب لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. کیوں؟ آپ کے بال کالے تھے. اگلی بات سمجھ میں. لم یبلغ ذالک، اللہ کے رسول کے بال یہاں تک پہنچے نہیں، اس کے لائق تھے ہی نہیں، یعنی سفید نہیں ہوئے. انما کان شیبا فی صدغیہ، بس آپ کے کچھ بال، بڑھاپا آپ پر، آپ کے بال سفید ہوئے تھے فی صدغیہ، دونوں صدغ کے اندر. صدغ، صدق کس کو کہتے ہیں؟ صاد، دال اور غین. صدغی، صدق دیکھو، صدق کہتے ہیں کان اور آنکھ کے درمیان والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدق. یہ دیکھو، آنکھ اور ایک کان، آنکھ اور کان کے بیچ میں ہی جس کو کن پٹی کہتے ہیں. دیکھو، اچھا، اکثر لوگوں کو دیکھو بال وہیں سے بھی شروع ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے بال، تو نبی علیہ السلام کے بال جو تھے کہتے ہیں بس کچھ سفیدی آپ کے دونوں کن پٹیوں پر تھی، بس آنکھ اور کان کے بیچ، یعنی یہ حصہ جو آتا ہے نا، یا کبھی یہی سفید تھے. اتنے سفید نہیں ہوئے تھے آپ کے بال مبارک کہ آپ کو خضاب کی ضرورت پڑے. ولیکن لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خضاب استعمال کیا حنا اور قطمن سے. یعنی دیکھو، یہ ایک اچھے استاذ کی علامت ہوتی ہے، یاد رکھنا. ایک اچھے معلم اور استاذ کی علامت ہے جو حضرت انس بن مالک نے سیکھا تھا. یہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی ایک ایک عمل اور بات کو بہت غور سے دیکھتے تھے. نہیں سمجھ میں آیا ہوگا آپ لوگوں کے. قتادہ ابن دعامہ نے حضرت انس ابن مالک سے کس کے متعلق پوچھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خضاب استعمال کیا؟ تو انس بن مالک نے کہا کہ نہیں. پھر وجہ بیان کر دیا کہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک اس حد تک سفیدی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کو خضاب لگانے، کالا کرنے کی ضرورت پیش آئی. صرف کچھ بال دونوں کنپٹی کے سفید ہوئے تھے. بتا دیا. اب یہاں دو چیزیں ہیں، وہ بہت اچھی طرح سے سمجھیں. کچھ لوگ بہت زیادہ زور دے، نہیں ہم نے جتنا پوچھا بس اتنا ہی بتائیں. یہ تجربہ کیے ہوں گے. نہیں ہم اتنی لمبی بات نہیں پوچھ رہے، ہم جو پوچھے بس اتنے ہی کے جواب دیں، یس اور نو میں بتائیں. اور وہ اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھتے ہیں. یہ بہت بڑی جہالت ہے. اور عالم یہ سمجھتا ہے، حدیث کا عالم، قرآن کا عالم،
یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جواب یس اور نو دینے میں مفید ہے یا کہ کچھ اور وضاحت۔ اب یہاں دیکھیں، انس قتادہ کا سوال تھا کہ اللہ کے رسول نے لگایا یا نہیں لگایا؟ انس بن مالک بتا دی نہیں لگایا، بات جواب تو ہو گیا نا، جواب ہو گیا نا، لیکن نہیں، اور تھوڑی سی بات بتا دی کہ نبی علیہ السلام کے بال صرف یہی دونوں کانوں اور آنکھوں کے کرپٹی کے سفید تھے، آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی، آپ کیوں خطاب استعمال کر دیں؟ یعنی کسی مسئلے کی وضاحت تھوڑی سی کر دی جائے، یہ استاذ کے عالم اور سمجھدار ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ دوسری چیز، بات سوال صرف کس کے بارے میں کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ بات ختم ہو جاتی، لیکن امام حضرت انس بن مالک نے کہا ولیکن ابو بکر، ہاں ابو بکر جو ہے خطاب استعمال کرتے تھے۔ آگے بات سمجھ میں، یعنی صرف سوال اللہ کے رسول کے بارے میں تھا، لیکن صحابی رسول نے بتا دیں اللہ کے رسول نہیں استعمال کرتے تھے، لیکن جائز ہے۔ کیوں؟ ابو بکر استعمال کرتے تھے۔ یہ آگئی بات سن، یہ تو بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وَقَدْ خَضَبَ ابو بکر وعمر بالحناء والقتم۔ وَقَدْ خَضَبَ ابو بکر، نبی علیہ السلام نے تو خطاب نہیں استعمال کیا، لیکن ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خطاب استعمال کیا، اور خطاب کس سے بنا ہوا تھا؟ مہدی، حنا اور قتم سے۔ بات ہو گئی نا؟ میں کہہ رہا تھا دیکھیں صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے سیکھا تھا کہ سائل کا جواب بھی دیں اور اس کے متعلقہ چیزیں جس کا وہ محتاج ہو سکتا ہے وہ بھی بیان کر دینا، یہ نبی کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے یہ چیز نبی علیہ السلام سے سیکھی۔ آج بھی لوگوں کو ضرورت ہے، معلم ہو، استاد ہو، عالم ہو، خطیب ہو، اس سے کوئی سوال کیا جائے تو جواب دے، اور جواب کے ساتھ ساتھ اس سے متعلق چیزیں جس کا انسان محتاج ہو سکتا ہے آج نہیں کل، وہ بھی پہلے ہی بغیر پوچھے بتا دینا چاہیے۔ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ سمندر کا پانی پاک ہے کہ ناپاک، ہم لوگ اس سے وضو کریں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ هو الطہور ماؤہ، پاک ہے، والحل میتتہ، سائل نے صرف پانی کے بارے میں پوچھا تھا، اردو کے بارے میں اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ہاں پانی اسی سے جڑا ہوا یہ مسئلہ، یہ بھی بتا دو۔ تو یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام نے جو کچھ سیکھا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے سیکھا تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس حدیث میں ایک چیز یاد رکھے تاکہ اگلی حدیثیں سمجھ میں آئیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خطاب استعمال نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ انس بن مالک، حدیث صحابی کا نام ہے، چونکہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یبلغ ذلک، آپ کے بال مبارک یہاں تک ایسے سفیدی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کو خطاب لگانے کی ضرورت پڑے، اس لیے اللہ کے رسول نے خطاب نہیں لگایا۔ لیکن خطاب کس نے لگایا؟ ابو بکر عمر نے، اور خطاب کس سے تیار کیا گیا تھا؟ حنا، مہدی اور قتم سے۔ یہ دو پودے ہیں، دو درخت ہیں، دونوں کے پتے سے تیار کرتے، خطاب تیار ہوتا تھا۔ حنا یعنی مہدی کے پتے جو ہیں ان کی خصوصیت
سرخ ہے، لال، ریڈ کیا بولتے ہیں، لال. اور کتم جو ہے اس کے پتے جو ہیں اس کی خصوصیت کالی ہے. تو یہ حضرات دونوں سے کو ملا لیتے. لال ہونا بھی اسلام میں مردوں کے لیے پسند نہیں اور کالا کرنا بھی اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا. تو دونوں کو جب لگاتے ہیں تو سرخ اور اسود، کالے، احمر اور اسود، سرخ اور کالے کے درمیان ایک اور کلر ہو جاتا ہے. وہ دیکھنے سے پتا چل جاتا ہے کالا نہیں. اس کو کیا کہا گیا ہے؟ یہ کتم اور اس سے بنتا ہے، ہینا سے. اتنا تو آپ نے یاد کر لیا. اب اگلی حدیث دیکھیں. حدثنا اسحاق بن منصور ویحیی بن موسیٰ قال، امام ترمذی کہتے ہیں اسحاق بن منصور اور یحییٰ بن موسیٰ ان دونوں ہمارے استادوں نے بتایا، فرمایا حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق نے ہمیں، عبد الرزاق کون ہے؟ بہت زیادہ. عبد الرزاق ابن حمام الصنعانی، امام احمد بن حنبل کے اساتذہ میں سے. ان کے زمانے میں صنع حدیث کا بہت بڑا مرکز بنا ہوا تھا. سارے لوگ دنیا سے وہاں پہنچنا کرتے تھے. امام احمد بن حنبل بھی ان کے ہاں ان کی حدیث حاصل پڑھنے کے لیے گئے تھے. حدیث ان سے بھی اخذ حدیث کے لیے گئے تھے. بڑے اساتذہ. معمر ابن راشد، معمر یہ تابعی ہے. ان کے کہا یہ تابعی. معمر راشد، ہاں ان کے استاد تابعی ہے ثابت البنان، تابعی ثابت البنانی. معمر بن راشد یہ بھی بڑے محدثین میں سے ہیں اور اپنا تجربہ کہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم چھوٹے سے تھے تب علم حاصل کرنا شروع کیا اور لوگوں کو نصیحت کرتے کہتے دیکھو جتنے کم عمری میں، کم سنی میں تم باتیں سنو گے، یاد کرو گے، اتنا ہی زیادہ تمہیں یاد رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ ساری چیزیں بھول جاتی لیکن جو بچپنے میں نے پڑھ کے یاد کر لیا تو آج تک نہیں بھولتے. اسی لیے امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ کم سنی بچپنے میں علم حاصل کرنا ایسا ہے کنقش فی الحجر، جیسے کہتے ہیں پتھر پر لکیر کے معنی. پتھر کی جو لکیر ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ختم ہوتی ہے. کہتے ہیں پتھر کی لکیر ہے. اور بڑے ہونے کے بعد حاصل کرنا کنقش علی الماء، پانی پر لکیر کھینچنے کے بعد. پانی میں اتنی بڑی بڑی کشتیاں چلتے ہیں، دیکھے کتنا کیسے راستہ بن جاتا ہے لیکن تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے. ان ثابت ان انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے کس کی حدیث تھی؟ وہ بھی حضرت انس بن مالک ہی تھی اور دوسری حدیث بھی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی. کہتے ہیں ما عددت فی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولحیتہ الا 14 شعرة بیضاء. اللہ اکبر. دیکھو کتنا اہتمام کے ساتھ نبی علیہ السلام کی حلیہ کو صحابہ نے محفوظ کیا. کہتے ہیں ما عددت فی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولحیتہ الا 14 شعرة بیضاء. ہم نے نبی علیہ السلام کے سر مبارک اور داڑھی کے سفید بالوں کو گنا تو صرف 14 بال تھے.
اربعۃ عشر، یعنی انہوں نے کہتے ہم نے گن لیا. اس سے اندازہ رکھتا ہے کہ صحابہ کتنی توجہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کے حالات پر نگاہ رکھتے تھے. ہم نے گن لیا. داڑھی اور اس سے یہی سے اہل علم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بالوں میں سفیدی 3 جگہ تھی. وہ آئے گی کتنی جگہ؟ 3 مقامات پر آپ کے بال سفید ہوئے تھے. نمبر 1 آپ یا 1 اور 2 آپ پڑھ چکے ہیں، دونوں کانوں اور آنکھوں کے درمیان کنپٹی کے. نمبر 3 کہتے ہیں انفقہ. یہ 2 ہو گئے نا، دائیں آنکھ اور کان کے بیچ، بائیں کان اور آنکھ کے بیچ. نمبر 3 انفقہ کے بعد عین نون فا قاف ہے. انفقہ کہتے ہیں نیچے والے ہونٹ اور ٹھڈی کے بیچ کا حصہ. یہ ہونٹ نیچے والا ہونٹ اور یہ ٹھڈی جو ہے، یہ اس کے بیچ جو تجدید ہو. اور دیکھیں واقعی اسے سفید ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے بال ابتدا میں جو سفید ہوتے ہیں انہی 3 جگہوں سے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ اب ان 3 جگہوں کے بال ہم نے گنے تو کتنے تھے؟ 14 بال. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. اس حدیث میں اور اس میں کوئی تعارض نہیں ہے. پہلی حدیث میں کیا تھی؟ آپ کے بال اتنے پکے ہی نہیں تھے، سفید ہی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کو خضاب کی ضرورت پڑتی. خضاب کی ضرورت اس کو پڑتی جس کے بال سفید ہو گئے، کالا کرنے کی ضرورت، رنگین کرنے کی. اللہ رسول کو ضرورت پڑی ہی نہیں. اور دوسری حدیث میں 14 بال جن کے بتا رہے ہیں. کوئی دونوں میں تعارض نہیں. وہاں بتایا ایک مجمل بات، سامنے والے ہو سکتا ہے سوال کرنے والے کا کہ انداز کو، اللہ کے بندے نبی علیہ السلام کو خضاب لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے بال اتنے پکے ہی نہیں تھے کہ آپ کو خضاب کی ضرورت پڑے. یعنی بہت ہی تھوڑے آپ کے بال پکے تھے، زیادہ نہیں. یہ مطلب ہوا نا. اور یہ جو دوسری روایت ہے اس میں انہوں نے اس تھوڑے کی تفصیل بیان کر دیا کہ سب کتنے تھے وہ 14 بال. بظاہر کوئی آپس میں، لیکن صحیحین کے اندر، صحیحین سے مراد بخاری اور مسلم، ربیعہ بن ابی عبد الرحمن ان انس جو ہے اس کے اندر اس حدیث میں آیا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں توفاہ اللہ ولیس فی رأسہ ولحیتہ 20 شعرۃ بیضاء. یعنی چونکہ کئی سال نبی علیہ السلام کی خدمت کیا ہے نا، 10 سال. کتنے؟ 10 سال حضرت انس بن مالک نے نبی علیہ السلام کی خدمت کی ہے. 10 سال میں انسان کے حالات بھی بدلتے رہتے. ابتدا میں تو دیکھا یا
کچھ عرصے تک کہ وہی 14 بال. لیکن لازمی چیز ہے انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو ہر سال یا ہر اوقات اس کے بالوں کی سفیدی بڑھتی جاتی ہے. تو کہتے ہیں وفات کے وقت جب میں نے دیکھا تو نبی علیہ السلام کے بال کتنے سفید تھے؟ تقریباً 20 یعنی 10 بال. اتنے ہی آپ کے بال سفید تھے. اور اتنے کم بال بھی اگر سفید ہوں تو خضاب کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. 20 10 بولے 10 بولے نہیں 20 ہاں 14 تھے اور بعد میں 20 20 بال. پہلے آپ جو انس بن مالک دیکھے تھے وہ عام دنوں کی، لیکن وفات تک آپ کے بالوں کی تعداد، سفید بالوں کی تعداد کتنی ہو گئی تھی؟ 20 بال سفید تھے بس. اتنے کم سفید بالوں میں بھی خضاب کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. یہ تو حضرت انس بن مالک کی تینوں یہ روایتیں ہیں. اب آگے قال حدثنا محمد بن المثنى قال اخبرنا ابو داود قال حدثنا شعبۃ عن سماک بن حرب. پوری سند. سماک ابن حرب کہتے ہیں سمعت جابر بن سمرہ، ہم نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا. اور کب سنا؟ وقد سئل عن شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہتے ہیں میں ایک مجلس میں موجود تھا. اور مجلس کس کی تھی؟ جابر بن سمرہ. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں میں بیٹھا ہوا تھا. اہل مجلس میں سے کسی نے حضرت جابر بن سمرہ سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کے بال کتنے سفید ہو گئے تھے، کتنا بڑھاپا آپ کے اندر آیا ہوا تھا. تو فقال، کہا کس نے؟ اس حدیث کے راوی کون صحابی ہیں؟ جابر بن سمرہ. انہوں نے کہا کان اذا دہن رأسہ لم یری منہ شیء واذا لم یدہن روی منہ. بھائی ہم کیا بتائیں تم کو، نبی علیہ السلام کے بال کتنے سفید تھے؟ ہم تعداد تو نہیں بتاتے، لیکن تم کو ایک چیز بتا دیتے ہیں. جب آپ تیل لگا کر کے کنگھی کر لیتے تو کوئی سفید بال نظر نہیں آتا تھا. بال بکھرے سب نظر آتا ہے کبھی کبھار. ہاں، اور تیلوں سے بھی، تیل سے بھی بالوں کے رنگت بڑا فرق آتا ہے. کہتے ہیں میں نے تو دیکھا کہ نبی علیہ السلام جب تیل استعمال کرتے اور کنگھی کر لیتے تو لم یری منہ شیء، ایک بال بھی سفید آپ کا نظر نہیں آتا رہا. کب؟ اور وَإِذَا لَمْ يَدْهَنْ، اور اگر آپ تیل استعمال نہ کریں اور کنگھی نہ کریں تو کچھ بال آپ کے نظر، کچھ سفید بال آپ کے نظر آ جاتے تھے. دیکھو صحابی جو نبی علیہ السلام کو دیکھتے تو کبھی نقل کرنے میں، تعبیر بیان کرنے میں انداز صحابہ کا مختلف ہو جاتا تھا. اور یہی بدبخت منکرین نہیں، اسی کو اختلاف روایت قرار دیتے ہیں. اتنا اختلاف ہے، کس حدیث کو مانے. لیکن یہ محدثین
جو وصول و ضوابط مقرر کتنی پیاری بات. کہتے ہیں دیکھیں یعنی آپ 10 آدمی ہوں ایک ہی چیز کو نقل کریں گے تو ہر آدمی اپنی اپنی فرصت و ضرورت کے ایک چیز ایک ہی ہوتی. اب دیکھو حضرت انس بن مالک نے روایت کیا, کبھی کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے بھائی اللہ کے رسول خطاب لگاتے تھے کہ نہیں لگاتے تھے؟ کہ اللہ کے بندے اللہ کے رسول کے بال اتنی سفید ہی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کو خطاب کی ضرورت پڑے. سامنے والے کا سوال کا جواب, اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ 22 بال آپ کے 20 بال آپ کے سفید تھے یا 14 بال آپ کے سفید تھے. بس اتنا اس کو کہا خطاب کی ضرورت ہی اللہ کے رسول کو نہیں پڑی. خطاب اس وقت لگاتے جبکہ آپ کے بالوں میں اتنی سفیدی ہوتی کہ جو خطاب لگانے کی ضرورت پڑتی. ٹھیک ہے نا. پھر دوسری جگہ اور انداز سے پیش کیا, اور اسی چیز کو جابر بن سمرہ کیا کہتے ہیں, انکار نہیں کر رہے ہیں لیکن بتا بہت تھوڑے سے بال آپ کے سفید تھے, اتنے تھوڑے سے بال سفید تھے کہ تیل اور کنگھی استعمال کر لیں تو کوئی آپ کا سفید بال نظر نہیں آتا, اور اگر تیل نہ استعمال کیے ہوں بال تھوڑے سے بکھرے ہوں تو تھوڑے سے بال آپ کے سفید نظر آ جاتے ہیں. بظاہر تعبیر اور انداز بدلا ہوا ہے, ورنہ حدیث انس بن مالک اور اس کے حدیث میں کوئی اس کی وجہ کیا ہوتی ہے یہ یاد رکھیے گا. شیخ الحدیث مولانا اسماعیل صاحب گجران والا رحمۃ اللہ علیہ نے منکرین حدیث اور پھر ابو العلا مودودی اور امین احسن اصلاحی, ان لوگوں کے رد میں جب ان لوگوں نے کسی نے حدیث کا انکار کیا, کسی نے حدیث کی شکوک و شبہات پیدا کیے اور روات پر اور ایسی ہی ساری کچھ اختلافات کو بھائی کیا بتائیں, بلکہ ایک ظالم نے تو یہاں تک کہا انہی لوگوں میں سے اللہ کہ امام بخاری نے حدیثوں کا قیمہ بنا دیا, کباڑا کر دیا. اس قدر اتنے گھناؤنے الفاظ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. تو شیخ الحدیث نے بڑی پیاری بات کہی. 2 چیزیں ہو یاد رکھنے ان کی. ایک تو جب شروع میں مولانا ابو العلا مودودی نے ہم اسلامی نظام لائیں گے تو سارے ہندوستانی مسلمان بھی پریشان ہو چکے تھے انگریزوں کی حکومت سے, اور کہیں اسلامی نظام نہیں تھا. بڑی خوشی کے بات ہے. تو 2-4 کچھ دنوں تک شیخ الحدیث بھی سیاسی طور پر چلو بھائی اسلامی یہ بھی تھے, لیکن کہتے ہیں واللہ کتنی پیاری بات, کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہم حدیث کی تشریح ہمارے سامنے کیے اور بتا رہے تھے, میری طبیعت اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. سوچیں وجہ کیا ہے ان لوگوں کی ضلالت و گمراہی کی وجہ کیا ہے, اور آج بھی گمراہ کون ہوتا ہے. سوچیں, کہتے ہیں یہ لوگ حدیثوں کے بارے میں جو باتیں کرتے, ہمارا مزاج ہماری طبیعت اس کا ایبا یعنی انکار کرتی تھی. ہمارا مزاج ہماری طبیعت قطعاً اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی تھی. وجہ کہتے ہم نے اپنے جن اساتذہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے حدیثیں پڑھی تھی, انہوں نے جو حدیث کے نکات باریکیاں ضرورت اور جو انہوں نے وصول و ضوابط بتا دیا تھا, ان کی وجہ سے نئی چیزیں نئی ان کے وصول ہماری طبیعت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی. اشارہ یعنی ساری ہمیں اس ضلالت و گمراہی سے بچانے میں سب سے بڑا کردار کیا تھا, جو ہم نے اپنے اساتذہ سے حدیث پڑھی تھی, بڑے بڑے ماہرین سے
حافظ عبد المنان وزیر آبادی جیسے محدثین جو ہم نے حدیثیں پڑھی تھی، جو برابر وراثتاً صحابہ کے زمانے سے چلا رہا تھا، ہم نے جو وہاں بیٹھ کر کے سیکھا تھا، اس سے ہمارا مزاج اور ہماری طبیعت ان کے نئے نئے اصولوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک بات تو یہ۔ نمبر 2، ان سارے لوگوں کی ضلالت و گمراہی اور اس قسم کی حدیث کے متعلق جو باتیں کی ہیں، کرتے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ کہ ان لوگوں نے حدیث کتاب سے پڑھی، اپنی عربی زبان کو معیار بنایا، کسی محدث، کسی استاد حدیث کے پاس بیٹھ کر کے انہوں نے کبھی حدیث نہیں سیکھی۔ اگر کسی استاد کے پاس حدیث بیٹھ کے سیکھے ہوتے، محدث کے پاس، تو اس قسم کی باتیں یہ لوگ نہ کرتے۔ بہت انما العلم بالتعلم والحلم بالتعلم۔ تو اب بتانا کیا چاہتا تھا کہ حضرت انس بن مالک کی 3 قسم کے حدیث ہیں، جابر بن سمرہ کے حدیث ہیں، الفاظ و تعبیر دیکھیں سب بدلے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ استاد سے پڑھے ہوں گے تو یہ ایک وراثتاً جو چیز آ رہی ہے حکمت، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ کیوں؟ ہر صحابی نے آپ کے فعل کو دیکھا، آپ کی وضاحت دیکھی، تو ہر ایک نے اپنے انداز میں تعبیر تو وہی کی، لیکن الفاظ اور انداز بدلے ہوئے، ایک دوسرے کے اپوزٹ اور متعارض۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ چلو حدیث سمجھ میں آ گئی؟ جابر بن سمرہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کے بال بہت تھوڑے سے سفید، اتنے معمولی سے تھے کہ تیل استعمال کرتے تو نظر ہی نہیں آتے تھے، تو خضاب کی کوئی ضرورت آپ کو نہیں تھی۔ اب آئیں اگلی حدیث۔ قال حدثنا محمد بن عمرو ابن الولید الکندی الکوفی قال حدثنا یحییٰ بن آدم عن شریک، یہ شریک وہی ضعیف راوی، شریک بن عبداللہ بولو قاضی، شریک بن عبداللہ القاضی، جس کا حافظہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ عن عبید اللہ ابن عمر، یہ عمر ابن الخطاب نہیں ہے، یہ دوسرے ہیں اسی خان، اس لیے ان کو عمری کہا جاتا ہے، عبید اللہ ابن عمر العمری، چونکہ ان کا سلسلہ سب میں عمر ابن الخطاب ہے۔ چلو عن نافع، نافع کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب کے غلام۔ عبداللہ ابن عمر سے کے 2 بڑے شاگرد ہیں، عبداللہ بن عمر کے 2 بڑے شاگرد ہیں، دونوں جو بڑی حدیثیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہیں، ایک سالم اور دوسرے نافع، سالم اور نافع۔ سالم ان کے بیٹے، سالم ابن عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب، سالم ان کے بیٹے عبداللہ کے، عمر ابن الخطاب کے پوتے ہیں۔ نمبر 2 نافع مولا ابن عمر، یعنی نافع ان کے غلام تھے اور علم کے سمندر تھے، امام غلام، اور انہی کو نافع الامام کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عن عبداللہ ابن عمر، آپ دیکھیں گے اس شریک کے بعد سے پوری سند ایک خاندان میں چل رہی ہے، عمر ابن الخطاب کی، ہاں ایک خاندان ہے۔ چلو
قال، کس نے کہا؟ یہاں صحابی کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب کہتے انما کان شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحمر من 20 شعرۃ بیضاء، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفید بال صرف 20 کے قریب تھے، یعنی 20 تھے. دیکھیں انس بن مالک نے جتنا بیان سب، جابر بن سمرہ نے اور انداز، اور حضرت عبداللہ ابن عمر تقریباً وہی انداز استعمال کیا جو ایک روایت میں انس بن مالک نے. انما کان شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو من 20 شعرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بوڑھے بال یعنی سفید بال صرف کتنے تھے؟ تقریباً 9 تھے، 20 تھے. یہ حدیث بالکل وہی پچھلی حدیثوں کے مطابق ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ہوگی. آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں قال حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء قال حدثنا معاویہ بن ہشام عن شیبان عن ابی اسحاق عن اکرمۃ عن ابن عباس قال قال ابو بکر یا رسول اللہ قد شبت قال شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما یتساءلون وإذا الشمس كورت. اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس، اور حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرنے والے اکرمہ مولا ابن عباس، یہ عبداللہ بن عباس کے غلام تھے، اور ان کو تعلیم دینے کے لیے ان کے پیر میں رسی باندھ کر کے جکڑ بھاگے نہیں، بہت ادھر ادھر کرتے تھے تو باندھ دیتے تھے تاکہ اللہ اکبر. دیکھو استاد، آقا، ماں باپ کبھی اولاد کے ساتھ اپنے چھوٹوں پر سختی کرتے ہیں تو نیت بری نہیں ہوتی. کیا ہوتی ہے؟ نیت اچھی ہوتی ہے، اور یہ بہت فائدے کے. برا لگتا ہے لیکن انسان والدین کی صحیح تربیت ہوتی زندگی بھر یاد رکھتے ہیں. ہمیں یاد ہے ہمارے یہاں دیسی آم بہت پیدا ہوتے تھے بچپنے میں، گرمی کے جنگلی ہوتے، ان کو کھاؤ تو نشہ بہت آتا ہے، نشہ بہت آ جاتا ہے. نشہ ایک گرود کی بالکل نیند بہت آتی ہے، نشہ نہیں، نیند بہت آتی ہے. نشہ تو اب بری چیز، آم کھانے بہت نیند بہت آتی ہے. عشاء کے پہلے کھائے دیر میں ہوتی تھی، دن میں کھیلے رہتے تھے، لیٹے سو گئے. اذان عشاء ہوئی، والد صاحب تو کہیں باہر گئے تھے، والد صاحب نہیں تھے. عشاء کی نماز ہوئی، اذان ہوئی، جماعت کھڑی ہو گئی. تب جب جماعت کھڑی ہو جاتی تھی تو گھر کی عورتیں ذرا مسجد جو چلے جائے نا، گرمی کو سب باہر بیٹھ کر کے تھوڑی دیر ہوا لیتے. تو ہماری والدہ کے بیٹھی تو چاندنی رات میں نظر آیا کہ مسجد میں کوئی گھر کے سامنے کوئی چھوٹا بچہ نظر نہیں آ رہا ہے. میں نہیں تھا بات، دیکھا تو میں سویا رہ گیا. میرے خیال 2-1 مرتبہ اٹھائی پھر سو گیا. آخر ادھر نماز ہو رہی تھی، والدہ آئی، اٹھا کے چارپائی پلٹ دی. ہم نیچے اور چارپائی اوپر، اور پھر اوپر چڑھ کر کے والدہ نے پٹائی شروع کر دی. جتنا پیٹ سکتی تھی اس دن خوب اچھی پٹائی کی.
اس وقت انسان کو اولاد کو بہت برا لگتا ہے، لیکن کبھی بھی ماں باپ یا استاد آپ کا برا نہیں چاہتا، وہ آپ کو سزا دیتا ہے آپ کی اصلاح کے لیے، سمجھیے نا۔ اب بظاہر کوئی اعتراض کرنے لگے دیکھو اتنا بڑا ظالم، جیسے آج کا ہے بھئی بچے کا نہیں پڑھنا چاہتا چھوڑ دو، کیا ضرورت ہے؟ تو اکرمہ بڑی شیطانی کرتی تھی، پڑھنے کے لیے کہے تو ادھر ادھر چلے جائیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا خیال تھا کہ میرا ایک غلام جو عالم بن جائے اور ہم سے پڑھے، تو انہوں نے کیا کیا، ایک رسی زنجیر رکھتے تھے اور ایک بڑے سا پتھر دیکھوں گے رہتا، پتھر کے اندر وہ لگا دیا جاتا ہے، ایک کڑا لگا دیتے ہیں جو کھوٹا کا کام کرتا ہے، اس میں کہتے زنجیر میں جکڑ دیتے تھے سائے کے اندر، تاکہ ہم کہیں بھگ نہ سکے، قرآن بھی یاد کرے، حدیثیں بھی یاد کرے، اقوال صحابہ بھی یاد کرے۔ اور یہ نتیجہ نکلا، تعجب ہے واللہ عبداللہ بن عباس کی اولاد ان کے علم کی اتنی وارث نہیں جو یہ غلام ان کا وارث بن گیا۔ اکرمہ ابن مولا ابن عباس، کچھ لوگ آئے ان سے علم حاصل کرنے کے لیے تو کہتے ہیں ہم نے ان کو سمندر پایا، عالم نہیں بلکہ کیا پایا، سمندر۔ اور یہی سے ایک چیز اور سمجھنا چاہیے دوستو، آج انسان مسلمان اپنی اولاد کو ایسے عالم بنانے کی فکر نہیں کرتا جتنا عبداللہ بن عباس، عبداللہ ابن عمر نے اپنے غلاموں کو عالم فاضل بنانے کی فکر کی تھی۔ سوچو آج اس کے آنے کی دیری ہے، ہر چیز کی سہولت ہے، اگر اپنے اولاد کو چاہیں تو عالم بنا سکتے ہیں، پورا نہیں تو کچھ تو پڑھا لیں تاکہ انسان دین کو تو سیکھ لے۔ خاندان میں کوئی دیکھتے ہیں پورے خاندان گزر جا ہوں گی، ساری سہولتیں ہیں، لیکن کبھی ایک کو توفیق نہیں ہوئی، فکر نہیں کی کہ اپنے کسی بچے کو عالم بنائے تاکہ گھر میں علم آ جائے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارے اسلاف اپنے غلاموں کی جتنی فکر کرتے تھے تعلیم و تربیت کی، آج انسان اپنی اولاد کی فکر اتنی نہیں کرتا۔ حدیثوں میں جائے مولا ابن فلاں، مولا ابن فلاں، مولا ابن فلاں، مولا ابن فلاں، غلام فلاں کا غلام، فلاں کا غلام، فلاں غلام۔ اور اسی علم نے ان کو آزادوں سے زیادہ غلامی کا ٹھپا لگنے کے باوجود دنیا میں اللہ نے ان کو عزت دی۔ تو اکرمہ مولا ابن عباس روایت کرتے اپنے آقا اپنے مولا عبداللہ بن عباس سے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں قال ابو بکر، ایک دن نبی علیہ السلام کی مجلس میں ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ قد شبت، یا رسول اللہ قد شبت، آپ تو بوڑھے ہو رہے ہیں۔ شرح احادیث علماء کہتے ہیں کہ کیا نبی علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ ہم بوڑھے ہو رہے ہیں؟ معلوم تھا۔ صدیق اکبر کو بھی معلوم تھا کہ اللہ کے رسول کو معلوم ہے کہ اب بوڑھے ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ قد شبت، اللہ رسول آپ تو بوڑھے ہو رہے ہیں۔ تو شرح حدیث کہتے ہیں ابو بکر صدیق کا مقصد خبر نہیں تھا بلکہ استخبار تھا۔ کیا مقصد تھا؟ بتانا مقصد نہیں تھا، بلکہ صدیق اکبر کا مقصد تھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں بوڑھے ہو رہے ہیں، استخبار خبر لینا مقصد تھا۔ مقصد تھا کہ معلوم کریں سبب کیا ہے۔ آپ عام طور پر دیکھتے ہیں نا آدمی بھائی اس کو فلاں ٹینشن ہے، فلاں یہ ایسے ہوتا ہے نا یہ پریشانی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کرنے کے لیے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول کیوں بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ابو بکر
شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما یتساءلون وإذا الشمس کوورت. ان 5 صورتوں کا نام اللہ کے رسول نے لیا. ابو بکر میں بھی بوڑھا نہ ہوتا، لیکن ہمیں ان 5 صورتوں نے بوڑھا کر دیا. شیبتنی ہود، سورہ ہود نے ہم کو بوڑھا بنا دیا. سورہ ہود نے بوڑھا بنایا، سورہ واقعہ نے. مرسلات اما یتساءلون اذا الشمس کوورت. بعض اہل علم نے عام طور پر تو لوگ یہی کہہ دیتے ہیں کہ بوڑھا بنا دے کیونکہ جہنم کا تذکرہ، حساب کتاب کا تذکرہ، یہی ہے نا. لیکن بعض اہل علم نے کہا کہ سورہ ہود سب سے پہلے آپ نے کس سورت کا نام لیا؟ سورہ ہود. سورہ ہود کس چیز نے آپ کو بوڑھا کیا؟ سورہ ہود نے کیوں بوڑھا کر دیا؟ آپ چند آیات ابتدا کی چھوڑ کر کے آپ آخر تک پڑھ جائیں. سورہ ہود میں کن کے واقعات؟ نبیوں کے. حضرت نوح سے اللہ نے شروع کیا اور تقریباً سارے نبیوں کا حصہ. سارے نبیوں کا قصہ بیان کر دینے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. پھر اگلی آیت ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. اہل علم کہتے ہیں اللہ کے رسول کو سورہ ہود میں اس آیت نے بوڑھا کر دیا. کیوں؟ تمام انبیاء علیہ السلام کی قوموں کی ہلاکت و بربادی بیان کرنے کے بعد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. اے ہمارے نبی، یہ ساری قومیں تو ہلاک ہوئی، ہم نے جو ان کو حکم دیا تھا اس پر وہ قائم نہیں رہے، اس پر وہ قائم نہیں رہے. فاستقم کما امرت، ہم نے آپ کو جن باتوں کا حکم دیا ہے آپ ان پر ڈٹے رہے، قائم رہیں. ومن تاب معک، اور جو لوگ توبہ کفر شرک سے توبہ کر کے آپ کے اوپر ایمان لا چکے ہیں ان کو بھی چاہیے ڈٹے رہے. اور اس کو آپ چھوڑیں گے یا آپ کے امتی چھوڑ دیں گے تو ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کی امتی ان راستوں کو چھوڑ دیں گے تو جیسے ان ظالم قوموں کو جن کے واقعات ہم نے بیان کیا ان کو ہلاک و برباد کیا، ویسے آپ کی قوم بھی ہلاک و برباد کر دی جائے گی. اہل علم کی ایک بڑی جماعت کہتی اس کی وجہ یہ ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. پیلا کلر مردوں کے لیے اللہ رسول نے منع کیا ہے، پیلا لباس پہننے سے منع کیا ہے، سرخ سے منع کیا ہے، کالے سے منع کیا ہے. اللہ رسول نے فرمایا تم کالے کو چھوڑ کر کے اور یہ حرام رنگ چھوڑ کر کے جو جائز کلر ہے اس میں کسی بھی رنگ دو. سب سے بہتر کلر وہی ہوتا ہے جو ابو بکر و عمر استعمال کرتے رہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.